آپ کو بتائیں کہ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ فوجی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے ایم کیو ایم نے اختلافی نوٹ لکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم کیو ایم کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، بہت شکریہ جہاں کو وقت دینے کے لیے۔ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ایم کیو ایم کا فوجی عدالتوں کے حوالے سے کیا موقف ہے؟ دیکھیں، ویسے تو کوئی بھی سیاسی کارکن یا سیاسی جماعت ایک ایسے پروپوزل یا تجویز سے اتفاق نہیں کرے گی کہ ہم ایک طرف جمہوریت کی بات کریں اور دوسری طرف فوجی عدالت کے قیام کی بات کریں، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ جب 140 بچے اور اساتذہ دن دہاڑے انتہائی بہیمانہ طریقے سے شہید کر دیے جائیں اور ایک جنگ آپ پر مسلط کر دی جائے ان لوگوں کی جانب سے جو مذہبی انتہا پسندی میں اندھے ہو کر پورے ملک پر اپنی مرضی کا کوئی نظام نافذ کرنا چاہتے ہوں، نہ وہ ریاست پاکستان کو مانتے ہو، نہ وہ آئین پاکستان کو مانتے ہو، اور پورا ملک آپ کا حالت جنگ میں ہو، ایک غیر معمولی صورتحال سے گزر رہا ہو، اور پھر سنجیدگی سے پوری قومی قیادت سر جوڑ کر بیٹھ جائے اور پھر سب متفقہ طور پر فیصلہ کریں کہ نہیں، چونکہ اس وقت ہمارا عدالتی نظام کسی وجہ سے بھی مؤثر طور پر اس افریط کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے ہمیں کچھ عرصے کے لیے فوجی عدالتیں قائم کرنا ہوگی۔ اور ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کو جب دیکھا کہ وہ متفق ہوئیں تو ہم نے یہ ایشورنس لی چیف آف دی آرمی صاحب سے اور پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے، جو وزیر اعظم پاکستان سے، کہ اس قانون کا جو تجویز کیا جا رہا ہے اس کا مس یوز نہیں ہوگا، وہ سیاسی کارکنوں سیاسی جماعت کے خلاف استعمال نہیں ہوگا۔ اور جب یہ ہمیں یقین دہانی کرا دی گئی تو پھر ہم نے بھی آخر میں جا کر پوری پاکستان کی سیاسی قیادت کے ساتھ جو ہے وہ اتفاق کیا اور سب نے مل کر یہ سپورٹ کیا کہ یہ فوجی عدالتیں بننی چاہیے۔ اب اگر کچھ جماعتیں بیک آؤٹ کر رہی ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، جیسا کہ سننے میں آ رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی نامناسب رویہ ہے، ایک قومی کاز کو نقصان پہنچے گا۔ دیکھیں، یہ کڑوا گھونٹ ہے یہ فوجی عدالتیں، لیکن سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ اس وقت یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا۔ اور پھر دیکھیں اب کن کے خلاف یہ کڑوا گھونٹ پی رہے ہیں، وہ لوگ جو جنگی جرائم میں ملوث ہے، کیونکہ آپ حالت جنگ میں ہیں، جو کہ انسانیت کے خلاف جرائم کر رہے ہیں۔ تو جو انسانیت کے خلاف جرائم کر رہے ہیں، جو جنگی جرائم کر رہے ہیں، آپ پر جنگ مسلط کریں، وہ تو ملک کے دشمن ہے نا، ریاست کے دشمن ہیں، تو ان کے ساتھ تو کوئی آئین کے تحت رعایت نہیں ہونی چاہیے کہ ان کے کوئی بنیادی حقوق ہیں۔ تو پاکستان کے آئین میں بنیادی حقوق تو انہیں ویسے بھی نہیں ملنے چاہیے۔ ہاں، جب کوئی باہر کا دشمن اس کا ٹرائل ہوتا ہے تو اسے سول لبرٹی کے تحت کچھ رعایت دی جاتی ہے، وہ ضرور فوجی عدالتوں میں بھی انہیں مل جائے گی۔ تو میرے خیال میں یہ غیر معمولی صورتحال کو سمجھنا چاہیے، اور اسی کے بعد ہم سب نے فیصلہ کیا تھا، اور ہم نے دیکھیں ایک بار فیصلہ کیا تو ہم اس فیصلے پر قائم ہیں۔ اب دوسری جماعتیں وہاں کسی کے دباؤ میں آ کے اس کے حق میں فیصلہ کریں، وہاں سے جب باہر نکل آئے تو کوئی اور دباؤ آ جائے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نامناسب رویہ اور ایک نامناسب بات ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، فاروق ستار صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ایم کیو ایم کے اختلافی نوٹ کے حوالے سے آپ کیا بتائیں گے؟ آپ دہرائیں گے اپنے سوال کو، میں نہیں سن سکا۔ ایم کیو ایم کے اختلافی نوٹ کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس بارے میں بتائیے گا۔ اختلافی نوٹ کس چیز پر؟ ایم کیو ایم جو اختلافی نوٹ دینے جا رہا ہے فوجی عدالتوں کے حوالے سے، اس نوٹ کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہیں گے اگر آپ۔ دیکھیں، نہیں، ہم تو اس میں صرف یہی ایک اختلافی نوٹ دینے جا رہے ہیں جو ہمارے جو بھی تحفظات ہیں کہ اس کا کوئی بھی غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے، اور یہ صرف ایک جو ہے وہ چیز پر مرکوز ہونا چاہیے، اس کی توجہ، اس کا اطلاق، اور وہ ہے مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی۔ ہاں، اگر یہ سیاسی جماعتوں کسی طرح بھی سیاسی کارکنان کے خلاف انتقاماً استعمال ہو تو ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے، اور یہ ایشورنس ہم لے رہے ہیں فاروق نسیم صاحب تھے اس کمیٹی میں جس میں ارتضا احسن بھی تھے،
اور وہاں پر بھی یہ بات ہوئی ہے اور اعتزاز احسن بھی وہاں موجود تھے، تو ہم نے وہاں بھی یہ بات کی کہ یہ یقین دہانیاں حاصل کرنے کے بعد بہرحال ریاست پاکستان کو، پاکستان کی آزادی خود مختاری کو، پاکستان کی بقا اور سلامتی کو سب سے بڑھ کر ایک موقع دینے کے لیے اگر یہ فوجی عدالتیں ضروری ہیں تو قائم ہونی چاہیے، لیکن ان فوجی عدالتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں مدرسہ اصلاحات بھی کرنی ہے، جو ہمارے نصاب میں نفرت انگیز اور کوئی جو ہمارے معاشرے میں کسی بھی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر یا فرقے کی بنیاد پر کوئی تفریق پیدا کرتا ہو تو ہمیں اس کو بھی ہمیں جو ہے دیکھنا. پھر محلے میں چوکیداری نظام ہونا چاہیے، ایک مؤثر مقامی حکومت کا نظام ہونا چاہیے اور کمیونٹی پولیس کا نظام ہونا چاہیے، تاکہ لوگ اپنی اونرشپ اپنے محلوں میں، اپنے قصبوں میں، اپنے شہروں میں، اپنے ضلعوں میں وہاں اونرشپ دے سکیں، کیونکہ یہ جنگ عوام کی مسلسل اور مستقل حمایت کے بغیر نہیں جیتی جا سکتی، اور اس کے لیے نچلی سطح پر بھی جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں لوگوں کو شامل کرنا ہوگا مقامی حکومت کی سطح پر. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے فوجی عدالتیں قائم کرنے کی بات کی جا رہی ہے. ایم کیو ایم کا اس حوالے سے کیا موقف ہے یہ جانتے ہیں. ایم کیو ایم کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق ستار صاحب، بہت شکریہ آپ وقت سے گفتگو کر رہے ہیں. ایم کیو ایم نے ہمیشہ طالبان اور دہشت گردوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے. دہشت گردوں کو فوری سزائیں دینے کے لیے اسپیڈی کورٹس بھی قائم کی جا رہی ہیں. اس پر ایم کیو ایم کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، جب دہشت گردی اس نہج کو پہنچ جائے کہ ہمارے اسکول کے 140 سے زیادہ بچے اور اساتذہ دن دھاڑے بہیمانہ طریقے سے قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، تو اس کے بعد پوری قوم اور قوم کی لیڈرشپ کو سب جوڑ کر بیٹھنا چاہیے. نواز شریف صاحب نے کانفرنس بلائی، ہم سب لوگ وہاں گئے اور بہت سنجیدہ بات چیت وہاں ہوئی. بہت ہی ملک کو جو ایک بقا اور سلامتی کو جو ایک سنگین خطرہ لاحق ہے، یہ جو دہشت گردی اور مذہبی انتہا پسندی کی وجہ سے، اس پر سب نے پھر متفقہ فیصلہ کیا. ہم بھی سیاسی کارکن ہیں، ہم بھی سیاست کر رہے ہیں ایک عرصے سے، اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ فوجی عدالتوں کا جمہوریت میں کوئی تصور نہیں ہے. لیکن امریکہ میں جب 9/11 کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد وہاں کی سپریم کورٹ نے وہاں فوجی ٹریبیونلز کے قیام کی اجازت دی. اب پاکستان میں بھی اگر کسی وجہ سے ہماری عمومی جوڈیشری اس چیلنج کے مقابلے کے لیے پوری طرح سے تیار نہیں ہے تو ہمیں غیر معمولی حالات میں کوئی غیر معمولی اقدام کرنا. ایم کیو ایم نے جب دیکھا کہ ساری سیاسی جماعتیں متفق ہوئی ہیں تو ہم نے ملٹری لیڈرشپ سے اور وزیر اعظم سے کچھ یقین دہانیاں لی کہ اس قانون کا جو فوجی عدالتوں کا قانون ہوگا اس کا مس یوز نہیں ہوگا، غلط استعمال نہیں ہوگا، سیاسی کارکنوں سیاسی جماعت کے خلاف اس کا استعمال نہیں ہوگا. اور جب ہم نے ساری یقین دہانیاں لے لی تو پھر ہم نے اتفاق کیا، ہم نے کہا چلیے ہونا چاہیے. اب جب ساری لیڈرشپ اکٹھا ہو گئی، پوری قوم کی نظریں قومی لیڈرشپ پر ہیں، تو اگر کچھ جماعتیں پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی اپنی اس کمٹمنٹ سے جو وہاں انہوں نے ایک کمٹمنٹ دیا تھا اس سے پیچھے ہٹ رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قومی کاز کو دے گا اور یہ انتہائی نامناسب عمل ہے کہ وہ اب اس کو ریویو کریں اور اب اس سے پیچھے ہٹیں. دیکھیں، اب ورنہ کوئی اور طریقہ بتایا جائے، کوئی اور سولوشن لیا جائے. دیکھیں، ایک جنگ مسلط ہے ہم پہ اور یہ ملک کے دشمن ہے، یہ ریاست پاکستان کو نہیں مانتے یا آئین پاکستان کو نہیں مانتے، یہ پاکستان کے معصوم شہریوں کا بہیمانہ قتل کر رہے ہیں، ہمارے افواج پاکستان کے اہلکاروں کو شہید کر رہے ہیں. جب یہ صورتحال ہے اور آپ حالت جنگ میں ہیں تو پھر مجھے بتائیے کہ پاکستان کے آئین میں آپ ملک دشمنوں کو کیا بنیادی حقوق دیں گے؟ ان کا تو کوئی بنیادی حق نہیں ہے، انہوں نے تو آپ پر جنگ مسلط کی ہوئی ہے. ہاں، جب فوجی عدالتیں بنتی ہیں تو جس طرح انٹرنیشنل یہ جنگی جرائم کر رہے ہیں، دہشت گرد یہ انسانیت کے خلاف جرائم کر رہے ہیں، اور یہ فوجی عدالتوں کے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ اس مسئلے کا کوئی اور حل ہوگا. لیکن ہم نے یہ بھی کہا کہ فوجی عدالتوں کے ساتھ ساتھ مقامی حکومت کا نظام بھی ہو، عوام کو بھی اونرشپ دی جائے، چوکیداری کا نظام بھی ہو،
کمیونٹی پولیس کا نظام بھی ہو اور مؤثر مقامی حکومت کا نظام بھی، یہ سب ہونا چاہیے، یہ ہم کہہ رہے ہیں۔